وفادار اور رحیم خدا کا ایکو تھوڑی اور کم، جس کی رحمت اور فضل کی وجہ سے آج شام ہم یہاں اکٹھے ہیں، اس کے بعد میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے پیارے بھائی نوجوان خادم پاسٹر آصف روکس کا، جس نے مجھے انجیل کا خادم سمجھتے ہوئے آپ کے درمیان آج اس 10ویں سالانہ شکر گزاری کی کنونشن میں کلام کی دعوت دی۔ میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں پاسٹر آصف روکس کے ساتھ ان کی اہلیہ کو، پھر ان کے ہم خدمت بھائی پاسٹر جاوید عنایت اور ان کی اہلیہ کو، اور باقی خادم حضرات جو یہاں پر ہیں، پاسٹر ہارون، پاسٹر اظہار، میرے ساتھ لاہور سے بھی سیمنری سے ٹیچر اور سٹوڈنٹس آئے ہیں، اور آخر میں آپ سب کا شکریہ، اور نال ہی تونوں تواڈی 10ویں سالانہ شکر گزاری کنونشن مبارک ہوئے۔ ہیلیلویا۔ 10 کا جو عدد ہے یہ مائل سٹون، سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ویسے تو ہر سال ہی آپ کی یہ کنونشن ایک خاص عبادت ہے، لیکن جو 10ویں کنونشن 10ویں سالانہ عبادت ہے، یہ اینیورسری ہے، یہ اسپیشل ہے، یہ خاص ہے کہ آسمان کا خدا جس نے آپ میں اور آپ کے وسیلے سے اس نیک کام کا آغاز کیا، وہ 10 برسوں سے اپنے لوگوں سے وفادار رہا ہے۔ آؤ اس مہربان رحیم پرفضل تے مبارک خدا دی شکر گزاری چ زوردار تالیاں بجاؤ۔ خداوند کی شکر گزاری میں اس کو اپریشیٹ کریں، اس کی تعریف کریں، اور نال ہی میرے نال مل کے شکر گزاری دا ایک نعرہ لاؤ۔ کی لانا ہے؟ ہیلیلویا۔ سب تو اچھی آواز اگے جڑے کاکے ماکے تے پٹاکے بیٹھے ہیں نا، انہاں دی آئی ہے۔ سب تو تھوڑی آواز ادھروں میری بہناں دی آئی۔ تعداد زیادہ تے آواز تھوڑی۔ دوبارہ خداوند کی تعریف اور شکر گزاری میں ہیلیلویا۔ انہاں کاکیاں دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ انتظامیہ ایک بندہ اتھے بٹھا دے تاکہ کلام جے نعرے نہ مارا۔ ٹھیک ہے جی؟ آئیں اس 10ویں سالانہ شکر گزاری کے تعلق ہی سے ہم خداوند کا کلام کھولیں۔ اپنی اپنی بائبلیں ساتھ لے کر آئے ہیں، میرے ساتھ کھولیں عہد قدیم یعنی پرانے عہد نامے میں سے زبور کی کتاب، زبور نمبر 100، جو کہ شکر گزاری کا مزمور ہے۔
زبور نمبر 100 میرے ساتھ نکالیے، جو خداوند کی ستائش اور شکر گزاری کا زبور ہے۔ لکھا ہے، شکر گزاری کا مزمور۔ اے اہل زمین، سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو۔ خوشی سے خداوند کی عبادت کرو، گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو۔ جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے، اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں۔ ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو۔ اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کہو، کیونکہ خداوند بھلا ہے۔ کیا ہے؟ بھلا ہے۔ ہیلیلویا۔ اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ اس کی شفقت کیا ہے؟ ابدی ہے۔ اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ کب تک رہتی ہے؟ پشت در پشت۔ آمین۔ زبور نمبر 100 150 زبوروں میں سے شکر گزاری کے زبوروں میں سے ایک ہے۔ اسے شکر گزاری کا زبور کہا جاتا ہے۔ یہ زبور یہودی لوگ خصوصی طور پر تب گاتے جب وہ خداوند کے حضور شکر گزاری کی قربانیاں چڑھانے کے لیے آتے۔ عہد قدیم یعنی پرانے عہد نامے میں احبار کی کتاب میں مختلف قسم کی قربانیوں کا ذکر ہے۔ قدیم یہودی عبادت میں وہ اپنے گناہوں کی معافی اور اپنی خطاؤں کے بخشے جانے کے لیے ہیکل میں قربانیاں چڑھانے آتے، خدا سے معافی مانگتے، اس کے حضور اپنی بدیوں کی بخشش کے لیے فریاد اور پکار پیش کرتے۔ لیکن ان کی مختلف قربانیوں میں قربانی کی ایک قسم تھی جسے کہا جاتا تھا شکر گزاری کی قربانی۔ عبرانی میں وہ اسے کہتے تھے تودا۔ جو تودا قربانی یا شکر گزاری کی قربانی ہوتی، اس میں ایک یہودی خاندان اپنی توفیق کے مطابق پرائیویٹلی، شخصی طور پر اکیلے نہیں بلکہ اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور قریبی پڑوسیوں کو ساتھ لے کر آتے اور
जानवर की या फलों की या सब्जियों की या अनाज की कुर्बानी वो शुक्र गुजारी के तौर पर खुदा के हुजूर पेश करते। जैसे इस मेज पर आप देख रहे हैं, कुछ खानदान फल लेकर आए हैं, कुछ सब्जियां लेकर आए हैं, किसी ने गालबन इसमें कपड़े रखे हैं। और जब यहूदी लोग शुक्र गुजारी की ये कुर्बानी खुदा के हुजूर पेश करते तो वो ज़बूर नंबर 100 खुदा के हुजूर गाते और बजाते। ज़बूर नंबर सोच की लिखा है, पहली आयत में लिखा है, ऐ अहले जमीन सब खुदावंद के हुजूर खुशी का नारा मारो। ए नहीं लिखा कि पुसी आवाज च थके अंदाज च मठी जी आवाज दे नाल जिवें पता नहीं किसी ने संगी नपी हुई है, खुदा दी शुक्र गुजारी करो। नहीं, लिखा है खुशी का नारा मारो। यहां जो इब्रानी लफ्ज है उसका ये मतलब है कि जब जंग होती थी और यहूदी कौम अपने दुश्मन पर फतह पा लेती तो जैसी बुलंद आवाज के साथ वो फतह का ऐलान करते और नारा मारते, खुदावंद फरमा रहा है उससे जोर नाल, उससे खुशी नाल, उससे तरह दा टिल ला के खुदा दे हुजूर खुशी दा नारा मारो। पूरे जोर दे नाल, यानी कि जब हम खुदा के हुजूर खुशी का नारा मारते हैं, खुशी की आवाज बुलंद करते हैं, तो हम उससे ये कह रहे होते हैं कि ऐ खुदा, मेरी तमाम बीमारियों के बावजूद, मेरी तमाम मुश्किलात के बावजूद, मेरे खिलाफ दुश्मन के तमाम मंसूबों के बावजूद, मेरे बारे में होने वाली तमाम मुखालफत के बावजूद मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, क्योंकि तेरी शुक्रगुजारी में मेरी खुशी और मेरी फतह है। हालेलुया। उस तरह दा खुशी दा नारा मारो जेड़ा तुसी उदों मारदे हो जदों पाकिस्तानी टीम इंडिया दे खिलाफ क्रिकेट मैच जित लेंदी है। ओ कोई उन्हें 15-20 सालां च इक्को दफा जितना हुंदा है। सो शुक्रगुजारी का ये मजमूर इस बात से शुरू होता है कि चाहे मेरे हालात अच्छे हों या बुरे, मेरा जिस्म सेहतमंद है या तंदुरुस्त, मेरे खर्चे पूरे करने के लिए जितने पैसे मुझे चाहिए वो दस्तयाब हैं या नहीं,
اس سال میرے کھیت میں فصل ہوئی ہے یا نہیں، کم ہوئی ہے یا زیادہ؟ شکر گزار ہونے کا بائبلی مفہوم یہ ہے کہ حالات اچھے ہوں یا برے ہوں، میں خداوند اپنے خدا میں خوش رہوں گا، میں خداوند اپنے خدا میں شادمان رہوں گی۔ تے جدوں کمیٹی نکل آئے شکر گزاری، تے جے نہیں نکلی تے گالاں تے بددعاواں، کئی اچھی اچھی کٹ دینے تے کئی دل چی پورا کر لیندے نے کام۔ میرے ساتھ کھولیں حبقوق کی کتاب باب نمبر 3 آیت نمبر 17 تا آیت نمبر 19۔ شکر گزاری کا بائبلی مفہوم، حبقوق کی کتاب باب نمبر 3 آیت نمبر 17 تا آیت نمبر 19 میں لکھا ہے، اگرچہ انجیر کا درخت نہ پھولے اور تاک میں پھل نہ لگے اور زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے اور کھیتوں میں کچھ پیداوار نہ ہو اور بھیڑ خانے سے بھیڑیں جاتی رہیں اور طویلوں میں مویشی نہ ہو، تو پھر بھی میں کی کراں گا؟ لکھیا ہے تو بھی میں خداوند سے خوش رہوں گا۔ ہاللیلویہ۔ جے خوشی دیاں تالیاں بجانیاں نے تو پھر سارے بجاؤ، تالیاں بجان چ پارٹی بازی نہ کرو، ایک پارٹی بجان والی تو دوجی نہ بجان والی۔ اور لکھیا ہے اور اپنے نجات بخش خدا سے خوش وقت ہوں گا۔ خداوند خدا میری توانائی ہے، وہ میرے پاؤں ہرنی کے سے بنا دیتا ہے اور مجھے اونچی جگہوں میں چلاتا ہے۔ کہندا جے درخت نو پھل نہیں لگتا، تاک چ پھل نہیں لگتا، زیتون ضائع ہو جاندہ ہے، پیداوار نہیں ہوندی، میرا مال ڈنگر چلا جاندہ ہے، پھر بھی میں خداوند چ خوش رہاں گا۔ اے جے اصلی شکر گزاری۔ تے چک نمبر 190، 10ویں سالانہ شکر گزاری دی ایس کنونشن چ میریو بہنوں تے میرے بھائیو اس طرح دا رویہ اختیار کرن لی تیار ہو؟ جے مال ڈنگر نہ بھی رہے پھر بھی میں خداوند چ خوش رہاں گی، جے اناج یا فصل نہ ہوئے یا تھوڑی ہوئے پھر بھی میں خداوند چ خوش رہاں گا۔ اور لکھا ہے کہ اے اہل زمین سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو۔ پوائنٹ یہ ہے کہ اسرائیل کا خدا، بائبل کا خدا، ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا اور باپ، وہ کسی مخصوص علاقے یا جغرافیے تک محدود نہیں ہے۔ اسرائیلیوں کے ارد گرد جو بت پرست قومیں بستی تھی، ان کے اپنے اپنے دیوتا تھے اور ان دیوتاؤں کے بت انہوں نے بنائے ہوئے تھے، اور ہر دیوتا کا
خاص علاقہ تھا جہاں تک اس کی خدائی تھی، اور وہ خاص کام کرنے کا دیوتا ہوتا تھا۔ اولاد بخشنے والا دیوتا ہے، فصل میں اناج بخشنے والا دیوتا، شفا دینے والا دیوتا، جنگ کرنے والا دیوتا۔ لیکن یہاں آیت نمبر 1 میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیل کا خدا، جو آج مسیحیوں کا خدا بھی ہے، اس کی خدائیت، اس کی الوہیت، اس کی حاکمیت، اس کی قدرت، اس کی پروردگاری اور اس کی حکمرانی کسی ایک علاقے یا کام تک محدود نہیں ہے۔ وہ تمام زمین کا خدا ہے اور سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تے جیڑا ساری زمین دا خدا ہے تے سب کچھ کرن دی قدرت رکھدا ہے، میریو بہنوں تے بھائیو، او توڑے مسئلے بھی حل کرن دی قدرت رکھدا ہے۔ اس لئی اج اس 10ویں سالانہ شکر گزاری او دے حضور خوشی منانی ہے، شکر گزاری کرنی ہے، تعریف کرنی ہے، حمد تے ستائش کرنی ہے۔ پھر آیت نمبر 2 میں لکھا ہے، خوشی سے خداوند کی عبادت کرو، گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو۔ ایک پاسبان دی میں گواہی سنی کہ او دیہاتی علاقے چ خدمت کردا سی، جویں اے علاقہ ہے چک 190 9AL ضلع ساہیوال۔ میں بھی ایتھے پہلی دفعہ آیا تے میں ایتھے پہلی دفعہ آن لئی شکر گزاری تے خوشی منا رہا۔ ہالےلویا۔ او جڑا پاسٹر سی او جی ایک دیہاتی علاقے چ کم کردا سی، تے ہویا کی کہ لوکاں دیاں جڑیاں فصلاں انہاں بوئیاں سن نا او خراب ہو رہیاں سن کیونکہ بارش نہیں سی ہو رہی، اور لوگ پریشان۔ اس پاسٹر نے لوکاں نو وزٹ کیتا، انہاں دا رونا، پریشان ہونا انہیں سنیا، اور ساریاں گلاں سن کے انہوں نے کیا، پنڈ دے سارے لوکاں نو انہیں کیا کٹھے ہو کے اسی ایک عبادت کران گے، تے اس عبادت چ تسی صرف ایک کام کرنا ہے۔ کنے کام کرنے نے؟ ایک کام کرنا ہے۔ او کام پتہ کی ہے؟ خدا دی شکر گزاری۔ اے خدا اسی تیرے شکر گزار ہاں ایس گل لئی کہ تو کون ہے، سانو ایس گل دی کوئی پرواہ نہیں کہ تو سانو کی دیتا ہے تے کی نہیں دیتا، او اسی سائیڈ تے کرنے ہاں، تے تو کون ہے، تیری ذات، تیری شخصیت کیسی ہے، اسی اے دلی تیرا شکر ادا کرنے ہیں۔ کئی لوکی بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے پادری صاحب نے اس کو کھول دے دیں، پادری صاحب نے ایک کس طرح دی گل ہے، اندر ہی اندر وٹ وٹ بھی چڑھیا انہوں نے اس کو اتار دینا لگ۔ خیر وہ سارے قائل ہو گئے، خدا دے روح نے انہاں دے دلان چ کام کیتا، وہ اکٹھے ہوئے
اور انہوں نے مل کر خداوند خدا کی عبادت کی، اس کی حمد و ثنا کی، شکر گزاری کے گیت گائے، شکر گزاری کی دعائیں کی، خداوند کی تعریف کی کہ وہ کون ہے، اس سے قطع نظر کہ اس نے انہیں کیا دیا ہے یا نہیں دیا۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو دو کام ان کی زندگیوں میں ہوئے۔ کتنے کام؟ دو۔ پہلا یہ کہ جب وہ اس عبادت سے اپنے گھر گئے تو پہلا پورا پنڈ پریشان تے اداس، اس شکر گزاری دی عبادت تو بعد انہاں دے اندر ایک ناقابل بیان خوشی تے اطمینان تے تسلی تے امید آ گئی۔ ایسی پہلا کام جڑا خدا نے انہاں دے دلاں چ کیتا، باطن چ کیتا، اندر کیتا۔ تے دوسرا کام کی ہفتے بعد ہی اس علاقے چ زور دی بارش ہوئی تے ساری خشک سالی ختم ہو گئی۔ پر اس تو پہلا کہ اونا دیاں زمیناں تے بارش ہوندی، اے ضروری سی کہ اونا دے دلاں چ خدا دے روح دی بارش ہوئی، اور وہ بارش ہوئی جدوں اونا دے منہاں چوں شکر گزاری نکلی۔ شکر گزاری کا اظہار خوشی کے ساتھ ہے۔ پھر آیت 3 میں ہے، جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے۔ یہاں پر عبرانی لفظ ہے یادا۔ کیا ہے؟ یادا، جان رکھو۔ اس کا مطلب ہے اس بات کو معلوم کرو، اس بات کو پہچانو۔ اور بائبل مقدس میں عبرانی میں جاننا، ٹو نو، نالج، علم، اے صرف عقلی تے ذہنی گل نہیں کہ میں کوئی معلومات زبانی یاد کر لیا نے، میں کسے دے بارے جاننا۔ عبرانی لفظ یادا میں شخصی طور پر قربت، قریب سے جاننا اور رشتے اور تعلق میں داخل ہونا بھی شامل ہے۔ مثلا شوہر اور بیوی کے جسمانی تعلق کو کہا گیا ہے ایک دوسرے کو جاننا، اس میں نزدیکی ہے، قربت ہے، اعتماد ہے، محبت ہے، پاکیزگی ہے۔ ایسے ہی خدا کو جاننے کا مطلب ہے خدا کے ساتھ شخصی رشتے میں قربت اور نزدیکی میں اس طرح سے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہونا کہ میں نے اپنی زندگی میں خدا کا شخصی تجربہ کیا ہے۔ کوئی بڑا مشہور سیاسی مذہبی لیڈر ہو، بالفرض عمران خان کی بات کر لیتے، ہم لوگ عمران خان کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن اس کی بہنیں، اس کی بیوی، وہ عمران خان کو جانتے ہیں۔ اور بائبل مقدس میں
جب خدا کے علم کی بات آتی ہے تو بائبل کا خدا یہ نہیں چاہتا کہ ہم خداوند خدا کے بارے میں صرف جانیں، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس قادر مطلق خداوند خدا کو شخصی طور پر جانیں، اس کے ساتھ ہمارا رشتہ ہو، تعلق ہو، جیسے یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے یوحنا کی انجیل میں کہ وہ خدا کو خاص اپنا باپ کہہ کر پکارتا تھا۔ خالق اور ساری دنیا داوے، یہ ہے عمومی طور پر خدا کو جاننا یا خدا کے بارے میں جاننا، لیکن آسمان اور زمین، باغات اور جنگلات، پہاڑوں اور وادیوں، سمندروں اور دریاؤں، حیوانات اور مخلوقات کا یہ خالق، جس کے بارے میں دنیا جانتی ہے کہ وہ خالق خدا ہے، میں اس کو بطور باپ جانتا ہوں، میں انہوں بطور آسمانی باپ جاننیا، او دے نال میرا رشتہ ہے۔ میں جدوں دعا کرنیا میں او دے نال گلاں کرنیا، تے جدوں میں کلام پڑھنیا او میرے نال گلاں کردا ہے۔ اے وے خدا کو جاننا، اور اس جانن چ اے گل بھی شامل ہے، لکھیا جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے۔ ایتھے یہودی روایت دے مطابق خداوند تو مراد یہوہ، جان رکھو کہ یہوہ ہی خدا ہے۔ ایدہ کی مطلب ہویا اسرائیلیاں دے ارد گرد کئی بت پرست قوماں رہندیاں سن، انہاں دے اپنے اپنے دیوتا تے اپنے اپنے خدا انہاں نے بنائے ہوئے سن، پر کائنات دے خدا نے قوم اسرائیل تے خود نو یہوہ نا دے نال ظاہر کیتا، تے کلام مقدس اس ٹائم اسرائیلیاں نو تے اج میرے بھائیو تے بہنوں 190 چک دے رہائشیوں خداوند تونوں کہہ رہا ہے کہ کوئی اور خدا نہیں ہے، یہ جان رکھو کہ یہوہ ہی خدا ہے۔ ہیلیلویا! یہوہ ہی سچا خدا ہے، وہی خالق اور رازق ہے، وہی مالک اور محافظ ہے، وہی پروردگار ہے، وہی مہربان ہے، وہی معتبر ہے، وہی مبارک ہے۔ اور جدوں پرانے عہد نامے دا عبرانی تو یونانی چ ترجمہ کیتا گیا تے یہوہ دی جگہ انہاں نے لفظ لکھیا ادونائی۔ ادونائی دا ترجمہ ہویا خداوند، تے نویں عہد نامے چ اسی پڑھنے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔
پوائنٹ یہ ہے کہ یسوع مسیح نئے عہد کا یہوہ ہے. یسوع مسیح یہوہ نہیں ہے، نئے عہد کا یہوہ ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ یہوہ خدا جو پرانے عہد میں قوم اسرائیل پر جلتی جھاڑی میں ظاہر ہوا، بحیرہ کلزم کے سمندر کو 2 حصے کرتے ہوئے ظاہر ہوا، وہ خدا جو یہوہ کے طور پر 40 سال بیابان میں ان پر ظاہر ہوتا رہا، نئے عہد میں وہ خدا ہمارے خداوند یسوع مسیح کی صورت میں ظاہر ہوا ہے. سو خدا نو جانن دا مطلب پھر کی ہویا؟ خداوند یسوع مسیح کو جان لینا، یسوع مسیح نو پہچان لینا. صرف یہ نہیں میں اتوار دی عبادت چ گئی سا، میں 100 روپے چندہ بھی پایا ہی، وڈے دن تے نواں سوٹ سوایا، میں ایسٹر تے نویں جتی لئی ہے، یسوع دا جی اٹھنا منا رہے ہیں. یہ اچھی باتیں ہیں، غلط نہیں ہے، پر کیا آپ اس یسوع کو بطور خداوند جانتے ہیں؟ خداوندہ کی مطلب ہے کہ یسوع مسیح ناصری میرا مولا ہے، یسوع مسیح ناصری میرا آقا ہے، یسوع مسیح ناصری میرا مالک ہے، یسوع مسیح ناصری میرا نجات دہندہ ہے. تے جے اے نہیں نہ کیتا پاویں تسی سالانہ شکر گزاری 6 درجنہ دی بجائے 12 درجنہ کیلے بھی لے آؤ گے نا، کوئی فرق نہیں پینا. جے یسوع نو خداوند تے نجات دہندہ نہیں جانے. یہاں پھر لکھا ہے اس آیت میں یہوہ کیوں خداوند ہے، وہ کیوں مولا اور آقا اور مالک ہے. لکھا ہے اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں. اسی اپنے آپ نو بڑی شے سمجھنے ہیں، پر ساڈی حیثیت اینی کیوں ہے کہ میرا اپنا سا بھی میرے کنٹرول چ نہیں. لکھا ہے ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں. یہاں کہا یہ جا رہا ہے کہ یہوہ خدا پاسبان ہے، چرواہا ہے، اور قوم اسرائیل اس کی بھیڑیں ہیں. تے جدوں تسی نواں عہدنامہ پڑھو، یوحنا دی انجیل او دا 10واں باب پڑھو، تے نویں عہد چ ساڈا خداوند یسوع مسیح فرماندا ہے کہ اچھا چرواہا میں ہوں اور اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے. اسی او دیاں پیڑاں تے او ساڈا چرواہا اس طرح دا چرواہا نہیں کہ جے شیر یا پیڑیا یا دشمن آئے تے پیڑاں نے تے بعد چ دوڑنے وہ پہلے ہی دوڑ جائے. نہیں، او ایسا چرواہا ہے جیڑا اپنی پیڑاں لئی اپنی جان دے دیندا ہے. ہاللیلویہ. دنیا کے جو چرواہے ہیں یہودیوں میں اور قدیم مشرق کے قریب میں، جو چرواہا ہے نا، شیپرڈ، چوپان، گڈریا، یہ اصطلاح
बादशाह के लिए भी इस्तेमाल होती थी। सो जब यहां लिखा है कि खुदा चरवाहा है, हम उसकी भेड़ें हैं, इसका मतलब है कि वो हमारा बादशाह है और हम उसकी रआया हैं। दुनिया दे जड़े बादशाह उदों भी ते अज भी, दुनिया के बादशाह जंगें करते, दुनिया के चरवाहे लड़ाइयां लड़ते और जाने लेते हैं, लेकिन नए अहद में हमारा चरवाहा खुदावंद यीशु मसीह बादशाह और बादशाहों का बादशाह जाने लेता नहीं है, बल्कि अपनी जान दे देता है। ਇਹ फर्क टाइप ਦਾ चरवाहा है। भेड़ दी ये खूबी हुंदी है, वो अपने चरवाहे दे पीछे पीछे चलती है। क्या आज आप अच्छे चरवाहे यीशु के पीछे चल रहे हैं या किसी और बाबे दे पीछे चलन रहे हो, पीर दे पीछे चलन रहे हो, मुर्शद साईं दे पीछे चलन रहे हो? जेड़े नौजवान इत्थे बैठे ने फेसबुक ते टिकटॉक ते इंस्टाग्राम दे पीछे चलन रहे हो? नहीं, खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलो। फिर आयत नंबर 4 में लिखा है, शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। ज़बूर नंबर 100, शुक्रगुजारी का ज़बूर, 24 अक्टूबर 2025 FGA चर्च 190 चक की 10वीं सालाना शुक्रगुजारी की इबादत। लिखा है उसके फाटकों में, एदे तो मुराद यरूशलेम शहर च दाखिल होना। पुराने वक्तां च शहरां दे इर्द गिर्द वड्डियां वड्डियां दीवारां हुंदियां सन, ते ओ दीवारां दे अंदर लोग रहिंदे सन ते बाहर फाटक गेट लगे हुंदे सन। ज़बूर नवीस कह रहा है, जदों असी खुदा दी शुक्रगुजारी करना आने आना ते ओदे मुकद्दस शहर यरूशलेम च दाखिल हुन्ने आ, ते असी शुक्रगुजारी ते हम्द करदे होया दाखिल हुन्ने आ। शुक्रगुजारी करके यरूशलेम दे गेट ओदे फाटक चों दाखिल हुन्ने आ, ते फिर हम्द तारीफ करदे होया ओदी बारगाहां च। बारगाहां तो इत्थे मुराद है हैकल। और थोड़ा सा तसव्वुर करें कि हैकल का जो नक्शा ऐसा था कि सबसे पहले आता था गैर कौमों का अहाता, उनका एरिया, फिर औरतों का अहाता यानी औरतों के लिए जगह, फिर नंबर 3 था इस्राएल का यानी आम लोगों का अहाता, फिर नंबर 4 था काहिनों का अहाता जहां वो कुर्बानियां भी चढ़ाते, और फिर नंबर 5 था पाक तरीन मकाम। और गौर करें, जब वो यरूशलेम शहर में दाखिल होते हैं शुक्रगुजारी कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे वो हैकल के करीब आते जाते और उसमें दाखिल होते जाते हैं, उनकी शुक्रगुजारी हम्द में, सिताइश में, परस्तिश में तब्दील होती जाती है।
نقطہ یہ ہے کہ جیسے جیسے ہم شکر گزاری کرتے ہوئے خداوند کے نزدیک آتے جائیں گے، ویسے ویسے ہمارے اندر اس کی پرستش اور حمد کرنے کا احساس، فضل اور توفیق بھی بڑھتی جائے گی۔ جے تونوں خدا دی پرستش کرنا مشکل لگدا ہے نا، تے شکر گزاری تو سٹارٹ کرو۔ شکر گزاری آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ خداوند کی قربت میں اور اس کی نزدیکی میں لیتی جائے گی۔ جس طرح میں ذکر کیتا ہے، شکر گزاری عبرانی لفظ تودا، یہ دا لفظی معنی پتہ کی سی؟ ہاتھ ودانا۔ کی کرنا؟ ہاتھ بڑھانا۔ جب ہم خدا کی شکر گزاری کر رہے ہوتے ہیں، ہم خدا کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں، تو خدا کو پتہ کی کہندا ہے؟ خدا کہندا ہے تو ہاتھ ودا رہے ہیں، آ میں تینوں جفی پا لینا، میں تجھے گلے لگا لوں گا۔ اور پھر آخری آیت دیکھیں، کیوں خداوند کی شکر گزاری کرنی ہے، کیوں اس کے نام کو مبارک کہنا ہے؟ 3 باتیں آیت نمبر 5 میں بیان کی گئی ہیں۔ شکر گزاری کرنے کی 3 وجوہات زبور نمبر 100 میں۔ نمبر 1، خداوند بھلا ہے۔ نمبر 2، خداوند کی شفقت ابدی ہے۔ اور نمبر 3، خداوند کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ میں تے اجے دی تفسیر بھی نہیں کی تھی۔ خداوند بھلا ہے، 5ویں آیت چ پہلی گل، اس کا مطلب ہے کہ خداوند اپنی فطرت، اپنی طبیعت اور اپنی ذات کی ماہیت میں ہمارے ساتھ ہمیشہ اچھا رہے گا۔ خدا دا باطن، او دی باطنیت، او دی شخصیت جیڑی ہے، او گہرے طور تو ساڈی خیر خواہے۔ اسی انسان ہوندے ہویاں ایون توبہ بھی کر لئی، بپتسمہ بھی لے لیا، سارا کچھ، پھر بھی ہر ایک دے نال ہمیشہ چنگے نہیں رہندے۔ ڈنڈی مار جانے ہیں، چونڈی وڈ دینے ہیں جتھے غصہ آیا ہوئے۔ لیکن خداوند کے بارے میں جب یہ لکھا ہے نا کہ وہ بھلا ہے، اصلی زبان کا بھی یہاں جو لفظ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ساتھ اچھا کرنے میں، ساڈے نال چنگا کرن چ او دی ذات تے او دا کردار لا تبدیل ہے۔ اسی ڈنڈی مار جاواں گے، اسی ہینکی پھینکی کر جاواں گے، اسی گڑبڑ کر داں گے، آنیاں جانیاں وکھالاں گے، لیکن خداوند اپنی جگہ مستقل، پائیدار اور فطرت کے اعتبار سے ہمارے لیے ہمیشہ اچھا کرتا رہے گا۔ دوسری گل اس کی شفقت ابدی ہے۔ اس کا دراصل زیادہ واضح ترجمہ بنتا ہے اس کی
عہد پر مبنی محبت ابدی ہے. شفقت، خیست، کوننٹل لو، خدا کی وہ محبت جیڑی صرف منہ زبانی نہیں بلکہ جیڑی انہیں قوم اسرائیل دے نال عہد بن کے انہاں نہ رکھیے، او محبت ابدی ہے. یعنی یہ محبت تبدیل نہیں ہوگی، یہ ہمیشہ قائم رہے گی. اے او وعدہ وے جڑا کدی ٹوٹے گا نہیں. خدا والوں اسی پاویں ادھروں کینچی نہ کٹ دیئے، اس پاسیوں رسی ہاتھ جی رہے گی. وفاداری والی محبت، کبھی نہ ختم ہونے والی محبت. اور پھر تیسری بات ہے پشت در پشت وفاداری، کہ خدا کدی بھی سانو دھوکا نہیں دے گا. کلام میں لکھا ہے ہم بے وفا بھی ہو جائیں تب بھی وہ وفادار رہے گا. سو خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت یعنی اس کی عہد والی محبت ہمیشہ کے لیے ہے، اور اس کی وفاداری بھی نسل در نسل ہے. خدا اسرائیل کے ساتھ بھی ایسا ہی رہا، اور نئے عہد میں خدا کی یہ بھلائی اور اچھائی، خدا کی یہ شفقت یعنی اس کی عہد والی محبت اور اس کی نسل در نسل وفاداری ہمارے خداوند یسوع مسیح کی زندگی اور موت میں ظاہر اور ثابت ہوئی. جب یسوع مسیح صلیب پر قوم اسرائیل اور میرے اور آپ کے گناہوں کی معافی کے لیے قربان ہو رہا تھا، تو وہ یہ ظاہر اور ثابت کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ بھلا ہوں. جب وہ صلیب پر قربان ہو رہا تھا تو وہ یہ پیغام دے رہا تھا کہ جب ابراہیم سے عہد باندھا گیا، جب موسیٰ کے ساتھ عہد باندھا گیا تو برا قربان ہوا. اب میں اپنی جان کی قربانی دے کر ایک نیا عہد باندھ رہا ہوں، اور اپنی ابدی شفقت کو اپنی قربانی کے ذریعے سے نئے عہد والی محبت کے طور پر ظاہر اور ثابت کر رہا ہوں. اور تمہارے ساتھ میری وفاداری اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ جب تم گنہگار ہی تھے تو میں تمہاری خاطر موا. یہ زبور شکر گزاری کا زبور ہے. ہم نے بات کی کہ یہودی لوگ شکر گزاری کی قربانی پیش کرنے کے لیے ہیکل میں آتے، لیکن شکر گزاری کی سب سے بڑی قربانی نئے عہد کے خداوند یسوع مسیح نے خدا باپ کے حضور میرے اور آپ کے گناہوں کی معافی کے لیے پیش کی.
ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਢਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ मिशन एंड। लेकिन बाइबल मुकद्दस की गवाही ये है कि तीसरे दिन पाक रूह की कुदरत से मौत के बंद खोलकर कब्र के पत्थर को हटाकर खुदावंद यीशु मसीह नासरी मुर्दों में से जी उठा और ऐलान किया कि देखो मैं मर गया था और अब जिंदा हूं और अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। ऐ जे शुक्रगुजारी दी सब तो वड्डी गल यीशु मसीह दी कुर्बानी ते जी उठन लई शुक्रगुजारी करना। सो आए अब अपनी आंखें बंद करें और अपने सर खुदावंद के हुजूर झुका लें। और अगर कोई भाई या बहन जिन्होंने अभी तक अपने गुनाहों से तौबा नहीं की, खुदावंद यीशु मसीह की मौत और जी उठने पर ईमान लाकर उसके पीछे चलने का फैसला नहीं किया, नए सिरे से पैदा नहीं हुए, आपके लिए आज मौका